مطالعہ کا یہ تو جو کرم آپ نے میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں جاؤ دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی خدمت والا مل جائے جس جگہ ایک مرتبہ میں انڈونیشیا گیا تھا. انڈونیشیا کے لوگوں نے جو میرے مہمان تھے انہوں نے کہا یہاں ایک ہل اسٹیشن یعنی پہاڑی مقام جو تفریح کا ہوتا ہے تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. چلیں اچھی بات ہے. وہاں گئے ہم گھوم پھر رہے تھے تو اب وہ انڈونیشیا تو دارالحکومت جکارتا ہے, پھر دوسرا اس کا صوبہ ہے سورابایا. وہاں گئے. سورابایا بڑا شہر ہے, پر وہ اسٹیشن جو تھا وہ کافی بلندی پر تھا اور کوئی 2-3 گھنٹے کا سفر تھا. تو وہاں جا کے ہم گھوم پھرتے رہے. جب مغرب کا وقت آیا ہم نے کہا بھائی کوئی مسجد ہو تو نماز پڑھے. ہم نے جا کے مسجد میں نماز پڑھی. نماز کے بعد جب امام صاحب سے ملاقات ہوئی سب نے بھائی اب جو عالم ہو رہے تھے وہ ایسے ہی ہمارے ہندوستانی پاکستانی ٹائپ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کیسے؟ کہا کہ جی میں دارالعلوم دیوبند کا پڑھا تھا. اب اس دور دراز علاقے میں بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض اللہ نے پھیلا. کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں جس میں فیض نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طائفہ منصورہ سے اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر دیا. اس پر بہت ہی شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ اب آج آپ حضرات سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے. پتہ نہیں کتنے ملکوں میں اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, بعد کسی اور فاروقیہ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, یا میڈل ٹاؤن کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, یا دارالعلوم قادیہ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن نسبت سب کے دارالعلوم دیوبند سے ہی, کیونکہ وہی مبدأ فیض ہے ہمارا اور وہیں سے ساری شاخیں ہوتی ہیں. یہ بات الحمدللہ سب سے پہلے تو قابل شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بزرگوں سے وابستہ کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. چیلنج یہ ہے کہ علماء دیوبند کی خصوصیت کیا ہے, وہ ہمیں ہر جگہ محفوظ رکھنی ہے جہاں بھی ہم دنیا میں چلیں. اور الحمدللہ ویسے تو مجموعی جہاں کہیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے نظر آتا ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند یا اس کے کسی مستفاد مدرسے کا طالب علم ہے جو یہاں پر کام کر رہا ہے. ان کی صورت, ان کی سیرت, ان کے ظاہری حالات بتا دیتے ہیں کہ یہ الحمدللہ اسی طائفے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اس طائفے کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ اعتدال ہے اور تمسک ایسا کہ اتباع سنت کو چھوڑنا نہیں کسی کا, اور ساتھ ساتھ اعتدال سے کام کرنا ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ ہم دوسروں تک بات پہنچائیں لیکن پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ کے اصول کے. ہمارے والد صاحب نے فرماتے تھے کہ فرعون جیسے شخص کے پاس موسیٰ ہارون علیہ السلام کو بھیجا جائے. فرعون سے بڑا کوئی سرکش نہیں ہو سکتا اور انبیاء کرام سے زیادہ کوئی مقدس نہیں ہو سکتا. لیکن ان سے بھی یہ کہا گیا کہ پھول آلہ قول لینا. اب آگے ایک میں بات اور سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھول آلہ قول لینا لعل لہو. اب باری تعالیٰ کے تو علم ازلی میں یہ بات تھی کہ نہ تذکر ہوگا اس کے بعد نہ خشیت ہوگی, اس کے علم ازلی میں تو تھا. لیکن پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ امید رکھو لعلہ تذکر اور یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ بھائی چونکہ سرکشہ مانے گا نہیں لہٰذا کیا اس سے بات کہنا کیا فائدہ. تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے
کہ میں جو کہوں گا اس کو وہ سنے گا اور اس کے دل میں خدا کا خوف کرے گا۔ تو بس یہ جذبہ جب پیغمبرانہ دعوت کا یہ تھوڑا سا اس میں ہمارے ہاں ہمارے طبقے میں افراط و تفریط یا تو کلمہ حق کہنے کی جگہ پر کلمہ حق کہنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، یا اگر کہتے ہیں تو وہ اس طرح کے جیسے کہ ایک لٹ سر پہ مار، اور اس کے نتیجے میں جو پیغمبرانہ دعوت کا جو طریقہ ہے وہ پیچھے چل جاتا ہے۔ ہمارے خاص طور پر میں اپنے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ وہاں اب آپ کو پتہ ہے یا نہیں کہ سب جانتے ہیں میرے خیال میں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے بعض علاقوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تو نبی سارے جلسے مناظرے اور اس کے اوپر تکفیر تک کی نوبت آئی۔ تو یہ تو کبھی ہمارے اکابر کے یہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر اس طرح لڑائی جھگڑے آپس میں فتنہ فساد۔ تو یہ جو دارالعلوم دیوبند کی جو اکابر علماء دیوبند کی جو خصوصیت تھی وہ در حقیقت اعتدال، میانہ روی، تمسک، افراط نہیں تفریط نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ کیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، وہ ان کے خلاف ایک صاحب جو مخالفین میں سے تھے، ہر کچھ دنوں کے بعد ایک رسالہ چھاپ دیتے ہیں حضرت کے ساتھ، اس میں تکفیر، اس میں سب، اس میں شتم، گالیاں خوب کچھ۔ حضرت ہو گئے تھے آخر میں نابینا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت کی جو گھڑی تھی نا تو وہ گھڑی پر انہوں نے وہ جو اوپر کا شیشہ ہوتا ہے وہ اتار کر سوئیاں ظاہر ہوتی تھی تو انگلی سے سمجھتے تھے کہ کیا ہوا۔ اور وہ گھڑی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے دادا حضرت محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی، حضرت مولانا یاسین صاحب نے میرے والد صاحب کو عطا فرمائی، اور حضرت والد صاحب نے مجھے عطا فرمائی۔ وہ گھڑی میرے پاس اب تک محفوظ۔ تو خیر وہ چونکہ نابینا ہو گئے تھے تو اس لیے وہ جو کچھ خط آتے تھے، رسالے آتے تھے تو وہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب پڑھ کے سنایا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب جانتے ہیں؟ حضرت شیخ الدین صاحب کے والد۔ تو اب کافی دن ہو گئے تو ان کا کوئی رسالہ نہیں آیا جو ہمیشہ حضرت کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یحییٰ صاحب سے پوچھا کہ بھائی ہمارے دوست ہیں، میں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ یاد تو بہت کرتا ہے اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد آ جاتا ہے مگر وہ گالیوں سے بھرا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نہیں پیش کیا کرو، ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی واقعی غلطی اس میں ثابت ہو جائے تو ہم اس سے رجوع کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو شخص گالیاں دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، اس کے جواب میں بھی حضرت یہ بتا کہ اگر ہم تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی غلطی ثابت ہو جائے تو ہم سمجھ میں آ جائے تو اس سے رجوع کریں۔ تو یہ مزاج تھا ہمارے قابل، لڑائی جھگڑے کا نہیں تھا، وہ آپس میں گوتم پیزار کا نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے یہاں افسوس ہے، کم از کم پاکستان میں تو میں دیکھتا ہوں، بار بار ساتھیوں سے کہتا بھی ہوں۔ تو الحمدللہ آپ کو ایک ایسی فضا میسر ہے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ الحمدللہ آپ اس میں اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ تو اپنے خطبات میں آپ زیادہ تر اصلاح معاشرہ کے لیے عبادات اور اصلاح معاشرہ۔ اب ہمارا جو ماحول ہے اس میں غیبتیں، بہتان، اس میں جھوٹ، اس میں ایک دوسرے کے اوپر غنی، باہمی جھگڑے، اس قسم کی چیزیں ہمارے یہاں پھیل گئی ہیں۔ تو ان موضوعات کو بنیادی طور پر آپ اپنا موضوع بنائیں، اپنا پروگرام، اور ساتھ ہی جو ہے وہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، جیسے انبیاء کرام کی طرح
ہمارے بڑے صاحب ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کو نذیر فرمایا، نذیر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اردو میں مصیبت یہ ہے کہ اردو زبان تنگ ہے، لہذا ہر لفظ کا ترجمہ ہم ایک لفظ سے کر لیتے ہیں. عربی میں خشیت بھی ہے، خوف بھی ہے، اخافت بھی ہے، انذار بھی ہے، لیکن ہر ایک کے معنی الگ ہے. تو انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو شفقت کی بنا پر. ایک تو ہوتا ہے نا ڈرانا اس وجہ کو مردوں کا دیا، تو یہ ڈرانا یا تلوار اٹھا لی یا خنجر اٹھا لیا یا چاقو اٹھا لیا، لاٹھی اٹھا لی، یہ انذار نہیں ہے، یہ تخویف ہے. انذار جو ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. جیسے اولاد اپنے باپ اپنے اولاد کو اگر ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ آگ ہے بن جانا اس کے بعد، وہ انذار کہلاتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قرآن کریم نے ان من امت لا خلا فیہا نذیر. تو نذیر وہی ہوتا ہے جو شفقت سے سمجھاتا ہے. اس کے دل میں ایک آگ ہوتی ہے کہ میں اپنے سننے والے تک اپنے دل کی بات پہنچا دوں، اور یہ اس کے دل میں اترتا ہے. یہ جذبہ لے کر جو ہے وہ انبیاء کرام کام کرتے ہیں. تو انبیاء کے ورثہ کا بھی وہی کام ہے. تو الحمدللہ آپ یہ خدمت یہاں پر انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام و برکت فرمائے. اور دو باتیں آپ سے کرتا ہوں، اس کے اوپر اس کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے کام میں مزید برکت. ایک تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلق مع اللہ جو سارے دین کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے تعلق ہوتی ہے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے خود پڑھا ہوئے آپ جانتے ہیں سب کیسے کیسے مجاہدات کیے ہیں صوفیاء کرام، کیسے کیسے مشقتیں اٹھائی ہیں. خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مکی زندگی میں اور پھر مدنی زندگی میں کیسے مجاہدات سے گزرے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اتنا مضبوط ہوا. اب ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے نہ وہ مجاہدات ممکن ہیں، نہ وہ تحمل ہے ان مشقتوں کا. تو ہمارے حضرت میں جن سے تعلق ہے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب، ان دونوں بزرگوں سے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سنی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے دو کام اگر ہو جائے، ان کی مشق ہو جائے، ان کی پابندی ہو جائے. ایک کثرت دعا، کثرت دعا یعنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت. حدیث میں آتا ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہر حاجت چھوٹی بڑی، پیاس لگ رہی ہے اللہ پیاس پانی پلا دے، بھوک لگ رہی ہے اللہ کھانا دے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا اللہ گھر والوں کو اچھی حالت رکھو. کثرت دعا اور کثرت شکر، ہر وہ نعمت جو حاصل ہے اس پر شکر ادا کرنے کے. اب وہ انسان کے حالت دو ہی ہوتے ہیں، یا تو یہ حالت ہوتا ہے کہ اس کے طبیعت کے موافق کوئی کام ہو رہا ہے تو شکر، ایک طبیعت کے خلاف ہو رہا ہے تو دعا. تو سارے انسان کے تمام حالات میں یہ دو حالت سے خالص ہے. تو اس کا اہتمام ہے. سورہ فاتحہ میں سمجھتا ہوں ساری قرآن کا خلاصہ ہے، آپ سب جانتے ہیں. اس کو ہے کیا وہ 3 آیتیں شکر کی ہے، حمد اور 3 آیتیں دعا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ حمد. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا.
تو خلاصہ قرآن کریم نے فتح سورہ فاتحہ میں بتا دیا کہ اے مومن یہ دو کام تو کرتا رہے گا، ایک اللہ کا شکر اور دوسرے دعا، تو بس سمجھ لے کہ تیری زندگی ہماری رضا کے مطابق۔ تو تعلق باللہ سے جو ساری جد و جہد کا حاصل ہے وہ اس کے لیے آسان ترین راستہ ہے، لیکن اس کے لیے مشق کرے، یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد تنبہ ہو جائے کہ یہ شکر کا موقع ہے، یہ دعا کا موقع ہے۔ یہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو اسی تعلق کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ماشاء اللہ بہت اچھے حالات ہیں، لیکن دوسری طرف جو مغرب کی طرف سے پھیلائے ہوئے فتنے ہیں، اور یہ سب سے بڑا یہ پھیلا ہوا ہے، یہ اس سے بچنا سوائے اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت، اچھے اچھے علماء، اچھے اچھے صلحاء اس طرح اپنی آنکھوں کو محفوظ۔ جب یہ آنکھیں کسی معصیت میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان کا نور سلب ہوتا ہے، دل کا نور سلب ہوتا ہے۔ لہذا اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے ضرور بچا کر رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملا کی زندگی عطا فرمائے، اور یہاں بھی ہے طالب علم رکھے، اور طالب علم رہ کر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق۔ بس یہ دو تین باتیں آج کر کے اور یہ علماء کے اندر یہ تصویر سازی کی کثرت جو ہے یہ بھی مجھے اچھی ہے، اگرچہ میرا نقطہ نظر اس کے بارے میں یہ ہے کہ عکس سے اشبہ ہے بنسبت تصویر کے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام اپنی مجلسوں میں، اپنے مسجدوں میں، حرمین شریفین میں جیسا چلا ہوا ہے، اس سے بھی رکنا چاہیے علماء کرام۔